بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 2، کتاب عدل الہی امام خمینی کی نگاہ میں۔ پہلا حصہ، عدل کے بارے میں کلامی مباحث۔ فصل نمبر 1، الہی ادیان میں عدل۔ فصل نمبر 2، جبر و تفویض۔ فصل نمبر 3، امر بن الحرمین۔ فصل نمبر 4، قضاء و قدر۔ فصل نمبر 5، سعادت اور شقاوت۔ فصل نمبر 6، فعل خدا میں حکمت اور غایت۔ پہلی فصل، الہی ادیان میں عدل۔ عدل کی ماہیت اور حقیقت۔ جان لو کہ عدل سے مراد ہے درمیانی راستہ جو افراط و تفریط سے خالی ہو۔ عدل اہم ترین اخلاقی خوبیوں میں سے ایک ہے، بلکہ تمام ظاہری، باطنی، روحانی، قلبی، نفسانی اور جسمانی خوبیاں مکمل طور پر عدل مطلق سے عبارت ہیں۔ کیونکہ عدل مطلق سے مراد براہ راست یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی درج ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اسماء و صفات کی مظہریت میں عدل۔ اسماء و صفات کے اظہار اور وجود کے لحاظ سے جو استقامت مطلقہ ہے اور انسان کامل سے مختص ہے، اور اس کا رب اللہ کا اسم اعظم ہے جو اسماء والے صراط مستقیم پر ہے۔ انسان کامل حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب صراط مستقیم اور مکمل حد اعتدال پر ہے۔ اسی طرح اس کا مربوب بھی مکمل طور پر صراط مستقیم اور حد اعتدال پر ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ رب تعالیٰ بذات خود صراط مستقیم پر ہے بغیر کسی سہارے کے، جبکہ مربوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت کے سہارے صراط مستقیم پر ہیں۔ الہی معرفت کی تجلی میں عدالت۔ صاحبان معرفت کے دلوں میں معرفت الہی اور توحید کے جلووں کے لحاظ سے یہاں عدل سے مراد یہ ہے کہ مخلوقات خالق کے لیے حجاب نہ بنیں اور نہ ہی خالق مخلوقات کے لیے۔ بالفاظ دیگر، کثرت میں وحدت کا مشاہدہ ہو اور وحدت میں کثرت کا۔ یہ اللہ کے کامل بندوں کا خاصہ ہے۔ یہاں افراد و تفریط سے مراد ہے خالق کو مخلوقات کے لیے اور مخلوقات کو خالق کے لیے حجاب قرار دینا۔ شاید اللہ کے کامل بندوں کے نزدیک مذکورہ آیت سے مقصود اسی مقام کا حصول ہو۔ عقائد میں عدل۔ عقائد اور حقائق ایمانیہ کے لحاظ سے عدل سے مراد ہے موجودات کی حقیقت کو اسی طرح پہچاننا جس طرح وہ ہیں، یعنی کمال آسمانی کی ابتدائی حدوں سے لے کر مظاہر کے ظواہر کی طرف آخری حدود تک بازگشت جو در حقیقت ماض سے عبارت ہے۔ اخلاق میں عدل۔ اخلاق باطنی کے لحاظ سے جو قواعد ثلاثہ یعنی قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ اور قوت شیطانیہ میں اعتدال کا نام ہے، خلاصہ یہ ہے کہ عدل وہ درمیانی راستہ ہے جو افراط و تفریط، غلو اور تقصیر سے پاک ہو۔ یہ ایک عظیم انسانی کمال ہے۔ عظیم فلسفی ارسطو سے منقول ہے کہ عدل کمال کا ایک حصہ نہیں بلکہ یہ تمام کمالات کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح سے جور و ظلم جو عدل کی ضد ہے، پستی اور رذالت کا ایک حصہ نہیں بلکہ تمام صفات رذیلہ کا مجموعہ ہے۔ حکمت، شجاعت، عفت اور عدالت۔ عدل اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس دو قوتوں کا حامل ہے۔ ان میں سے ایک قوت ادراک ہے اور دوسری قوت تحریک۔ ان میں سے ایک کو مزید دو شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قوت ادراک عقل نظری اور عقل عملی میں تقسیم ہوتی ہے، جبکہ قوت تحریک قوت دافعہ جو قوت غضبیہ کی ایک صورت ہے اور قوت جاذبہ جو شہوت ہے میں تقسیم ہوتی ہے۔ ان چار قوتوں کو حد اعتدال پر رکھنا اور انہیں افراط و تفریط سے بچانا ایک خوبی ہے۔ بس حکمت عبارت یہ ہے عقلی، فکری اور نظری قوت کو حد اعتدال پر رکھنے اور اس کی اصلاح سے، اور عدل عبارت ہے عملی قوت کو حد اعتدال پر رکھنے اور اس کی اصلاح سے
نیز شجاعت نام ہے قوت غضبیہ کو معتدل رکھنے اور اس کی اصلاح کا، اور عفت سے مراد شہوانی قوت کی تعدیل و اصلاح۔ عدل انسان کامل کے سفر کا راستہ۔ یاد رہے کہ عدل کا ایک اور مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ کہ تمام باطنی، ظاہری، روحانی اور نفسانی قوتوں کو اعتدال پر رکھنا۔ اس مفہوم کی روح سے ارسطو نے کہا تھا کہ عدل تمام کمالات کا مجموعہ ہے، جز نہیں۔ اس لحاظ سے جور ظلم کے بھی دو مفہوم ہوں گے۔ ایک مفہوم وہ ہے جو عدل کے محدود مفہوم کے مقابلے میں ہے، اور دوسرا مفہوم وہ ہے جو عدل کے وسیع تر مفہوم کے مقابلے میں ہے۔ یہ وہی مفہوم ہے جو مذکورہ فلسفی ارسطو کے بقول تمام صفات رذیلہ کا مجموعہ ہے۔ یاد رہے کہ چونکہ عدل افراد و تفریط سے پاک درمیانی راستہ ہے، لہٰذا اگر ہم مقام عبودیت سے لے کر مقام قرب ربوبیت تک کی ایک حصی مثال دیں تو یہ دونوں ایک خط مستقیم کے ذریعے باہم جا ملیں گے۔ پس عبودیت کے ناقص مقام سے ربوبیت کے عظیم مقام کی طرف انسان کامل کا سفر کا راستہ عدل ہے، جو خط مستقیم اور اعتدال کا راستہ ہے۔ قرآن و سنت میں اس بات کی طرف بہت سے مقامات پر اشارہ ہوا ہے، چنانچہ ہم نماز میں جس صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں وہ اسی عادلانہ سفر کا نام ہے۔ احادیث شریف میں ہے کہ صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ صراط بال سے باریک تر، شمشیر سے تیز تر اور رات کی ظلمت سے تاریک تر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ حد اعتدال وسعت حقیقی سے عبارت بنابری عالم ظہور میں موجودات و حقائق اسی طرح سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد منحنی لکیریں کھینچی۔ اس کے بعد فرمایا میرا راستہ یہ درمیانی لکیر ہے۔ حقیقی اعتدال کا راستہ سوائے انسان کامل کے جو ابتدائے سفر سے لے کر منزل مقصود تک ہر قسم کے انحراف اور ہر طرح کی کجی سے محفوظ رہے، کسی اور کے لیے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حقیقی اعتدال کا یہ راستہ راہ محمدی اور طریق احمدی ہے۔ تمام دوسرے لوگ حضور کے اتباع میں ہی راہ اعتدال پر چل سکتے ہیں اور راہ احمدی سے مستغنی اور بے نیاز ہو کر نہیں چل سکتے، کیونکہ دو نقطوں کے درمیان سیدھا اور اصلی راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ بنابراین حقیقی فضل و کمال کا اور حقیقی عدل و اعتدال کا راستہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے برخلاف رذالت و پستی کی بے شمار اقسام ہیں۔ عدل سے محبت کا فطری ہونا۔ انسان کی ذات اور طینیت میں مخفی شدہ الہی فطریات میں سے ایک عدل سے محبت اور اس کے سامنے خضوع ہے، اور ظلم سے نفرت اور اس کی نافرمانی ہے۔ اگر آپ اس کے برعکس دیکھیں تو جان لیں کہ اس کی بنیادوں میں نقص ہے۔ عدل برقرار رکھنا سنت الہی ہے۔ خداوند متعال کی حکمت کا تقاضا ہے کہ لوگ عادلانہ زندگی بسر کریں اور احکام الہی کی حدود میں قدم رکھیں۔ یہ ناقابل تغیر حکمت اور سنت الہی ہمیشہ سے جاری ہے۔ اجتماعی عدالت انبیاء کا اہم ترین فریضہ۔ حقیقت میں انبیاء کا اہم ترین فریضہ قوانین اور احکام کو جاری کر کے ایک عادلانہ اجتماعی نظام قائم کرنا ہے، جو یقیناً الہی احکام، تعلیمات اور عقائد کی اشاعت کے بغیر ناممکن ہے، جیسا کہ یہ بات آیہ شریفہ سے بھی واضح ہے۔ پس کلی طور پر بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو عادلانہ اجتماعی روابط کی بنیاد پر نظم و ترتیب دے کر آدمیت کے قد و قامت کو سیدھا کریں، اور یہ چیز تشکیل حکومت اور اجرائے احکام کے ذریعے ہی ممکن ہے، خواہ خود نبی کو توفیق تشکیل حکومت ہو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی، خواہ اس کے بعد اس کے ماننے والوں کو تشکیل حکومت اور عادلانہ اجتماعی نظام برقرار کرنے کی توفیق ہو۔ انبیاء کے دو اہم مقصد: برقراری عدل اور معنویت کی تقویت۔ روز اول سے ہی انبیاء کرام کے دو کام تھے، ایک یہ کہ وہ لوگوں کو نفس کی اسارت سے، اپنی ذات کی قید سے اور شیطان کی بڑائی سے نکالیں، یہ ان کا پہلا معنوی کام ہے، اور دوسرا کام یہ کہ وہ لوگوں اور کمزوروں کو ظالموں کے چنگل سے نجات دلائیں۔
انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی دو کام تھے۔ جب انسان حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو دیکھتا ہے اور ان کے بارے میں جو باتیں قرآن میں نقل ہوئی ہیں انہیں دیکھتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہی دو ذمہ داریاں تھیں، ایک لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینا، دوسرا بے سہاروں کو ظلم و ستم سے نجات دلانا۔ اگر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں یہ چیز کم نظر آتی ہے تو اس کی وجہ ان کی کم عمری ہے اور وہ لوگوں سے کم رابطہ رکھ سکے ہیں، ورنہ ان کا طریقہ بھی حضرت موسیٰ اور دوسرے تمام انبیاء ہی کا طریقہ تھا۔ ان میں سب سے بڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم ان دونوں طریقوں کو قرآن و سنت اور خود رسول اللہ کے عمل میں دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم اس حد تک معنویت کی جانب دعوت دیتا ہے کہ جہاں تک انسان کی رسائی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر عدل و انصاف کو برقرار کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم اور وہ تمام افراد جو وحی کے ترجمان تھے، سب انہی دو طریقوں پر عمل پیرا تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی تھی کہ جب تک آپ نے حکومت تشکیل نہیں دی تھی، آپ معنویت کو مضبوط کرتے رہے، اور جیسے ہی آپ نے حکومت کو تشکیل دیا تو آپ نے معنویت کی طرف بھرپور توجہ کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کو بھی رائج کیا۔ آپ کے تشکیل حکومت کے ذریعے حاجت مندوں اور مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے کہ جہاں تک زندگی نے ساتھ دیا نجات دی، اور یہ انبیاء کرام کی دائمی سیرت رہی ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنے آپ کو انبیاء کرام کا تابع جانتے ہیں انہیں اسی دائمی سیرت پر برقرار رہنا چاہیے۔ اجتماعی عدالت کا قرآن کے جملے سے میں سے ہونا۔ قرآن انسانی امور کے انتظام و انصراف اور انسانوں کے درمیان ظلم ختم کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی اس کا ایک پہلو انسان کے درمیان سے ظلم و ستم کو ختم کر کے اجتماعی عدالت برقرار کرنا ہے۔ اگر ہم سب کوشش کریں، اور جو لوگ اپنے آپ کو قرآن کا تابع جانتے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمان اگر کوشش کریں اس پہلو کو یعنی اسلامی عدالت کا اجرا کرنے کی تشکیل کریں اور اسے دنیا میں پھیلائیں، تو اس وقت دنیا قرآن کے ظاہر کے مطابق ہو جائے گی۔ عدالت کا قیام اور انسان کی اصلاح۔ تمام انبیاء انسان کی تعمیر کے لیے آئے ہیں، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کا مقصد انسان کی اصلاح کرنا نہ ہو۔ عدالت کا قیام یہی انسانوں کی تعمیر سے عبارت ہے۔ عدالت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان سے صادر نہ ہوتی ہو، ظلم بھی انسانی سے صادر ہوتا ہے۔ عدالت کے قیام سے مراد ظالم کو عادل میں اور مشرک کو مومن میں تبدیل کرنا ہے۔ اسلام کا تمام ہم و غم عدالت ہے۔ اسلام تمام لوگوں کا دین ہے، یعنی اسلام اس لیے آئے کہ تمام لوگوں کو جس طرح وہ چاہتا ہے تبدیل کر دے۔ وہ ان کو عادلانہ صورت میں لانا چاہتا ہے۔ وہ انسان کو ایک ایسا کامل عادل انسان بنانا چاہتا ہے جس کی عقلیت بھی انسانی ہو اور جس کی نفسانیت بھی انسانی ہو، جس کا ظاہر بھی انسانی ہو اور جو انسانی آداب سے آراستہ ہو۔ تمام منصوبوں پر عدالت کی ضرورت۔ اسلام کا خدا بھی عادل ہے اور رسول بھی عادل اور معصوم ہے، اس کا امام بھی عادل اور معصوم ہے، اس کے قاضی اور فقیہ کا بھی عادل ہونا معتبر ہے، اور اس میں طلاق کے شاہد کا بھی عادل ہونا معتبر ہے۔ اسی طرح امام جماعت میں بھی عدالت کا معیار ضروری ہے، اس کے امام جمعہ کو بھی عادل ہونا چاہیے۔ ذات مقدس سے کبریاء سے لے کر آخر تک سب میں عدالت معتبر ہے، لہٰذا حکمران کو بھی عادل ہونا چاہیے، اس کے والی بھی عادل ہونے چاہیے۔ اسلام میں جن والیوں اور گورنروں کو ادھر ادھر بھیجا جاتا تھا اور جو امام جماعت تھے ان سب کو عادل ہونا چاہیے۔ امام زمانہ کا انتہائی عدالت کو قائم کرنا۔ اس قدر عظیم کام یعنی پوری دنیا میں حقیقی عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے تمام انسانوں میں سوائے مہدی موعود عجل اللہ فرج الشریف کے جنہیں اللہ نے بشریت کی نجات کے لیے باقی رکھا ہوا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ جو بھی نبی آیا وہ عدل کے نفاذ کے لیے آیا۔ ان انبیاء کا مقصد یہ تھا کہ وہ پورے عالم میں عدل کو جاری و ساری کریں، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے، یہاں تک کہ حضرت ختمی مرتبت جو بشریت کی اصلاح، نظام عدل کے قیام اور تربیت بشر کے لیے آئے تھے، بھی اپنے زمانے میں اس مقصد میں مکمل طور پر کامیابی نہ پا سکے۔ جو شخص مکمل طور پر اس مقصد میں کامیاب ہوں گے
اور پوری دنیا میں عدل قائم کریں گے وہ صرف حضرت حجت ہیں۔ یاد رہے کہ اس عدل سے مراد وہ عدل نہیں جو عام لوگوں کے ذہن میں، یعنی زمین کے اندر لوگوں کے رفع کے لیے عدل سے کام لینا، بلکہ انسانیت کے تمام مراتب و مراحل میں عدل مقصود ہے۔ انسانوں کے درمیان قیام میں عدل سے یہ مراد ہے کہ اگر انسان عملی، روحانی اور فکری لحاظ سے انحراف کا شکار ہو جائے تو اس انحراف کی اصلاح کی جائے۔ اگر کسی انسان کا اخلاق خراب ہو جائے پھر اس خرابی کا خاتمہ ہو اور وہ دوبارہ حد اعتدال پر آ جائے تو یہ عدل کی طرف برگشت ہے۔ اسی طرح اگر عقائد میں کجی یا انحراف آ جائے تو ان غلط عقائد کو ایک درست عقیدے اور صراط مستقیم کی طرف دوبارہ لوٹانا انسان کے ذہن و فکر کے اندر عدل قائم کرنے سے عبارت ہے۔ مہدی موعود کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے کیونکہ اولین و آخرین میں سے کسی کو یہ طاقت حاصل نہیں ہوئی، اور صرف حضرت مہدی ہی وہ شخصیت ہیں جو پورے عالم میں عدل قائم کریں گے۔ جس چیز میں انبیاء کو کامیابی نہ مل سکی، اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ نے آپ کو باقی رکھا ہے۔ اگرچہ یہ وہی مقصد ہے جس کے لیے انبیاء آئے تھے، لیکن مشکلات و موانع نے اسے عملی جامہ پہنانے کا موقع نہیں دیا۔ اسی طرح سارے اولیاء کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن وہ اس کو جاری و ساری نہ کر سکے۔ اس مقصد کی عملی تعبیر کے لیے اللہ نے اس عظیم ہستی کو باقی رکھا ہے۔ عدالت کی حاکمیت، بشریت سے آخری وعدہ۔ حضرت صاحب الامر ان مقاصد کو عملی جامہ پہنائیں گے اور پورے عالم میں زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یعنی ہر زاویے سے ہر درجے کا عدل و انصاف قائم کریں گے۔ جب آپ کا ظہور ہوگا تو آپ تمام انسانوں کو ہنزات سے نکالیں گے۔ اللہ آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں اور تمام خرابیوں کو دور کریں گے۔ یہ وہ عدل نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی ایک عادلانہ حکومت تو جو ظلم نہ کرے اور بس، یہ بھی ہوگا، لیکن صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگا۔ وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے بعد اس کے کہ یہ ظلم سے پر ہو جائے۔ اس وقت زمین ظلم سے پر ہے، لیکن آج کے بعد شاید صورتحال مزید بدتر ہو جائے۔ ظلم سے اب بھی لبریز ہے، تمام لوگوں کے باطن میں انحرافات اور خرابیاں ہیں، یہاں تک کہ بزرگ انسانوں کے اندر بھی انحرافات ہیں اگرچہ وہ خود نہ جانیں۔ اخلاقی انحرافات میں ہیں، عقائد میں انحراف ہے اور اعمال میں انحراف ہے۔ لوگوں کے کاموں میں انحراف تو واضح ہے۔ اللہ کی طرف سے امام اس بات پر مامور ہیں کہ ان تمام انحرافات کو ٹھیک کریں اور ان تمام خرابیوں کو اعتدال پر لے کے آئیں تاکہ صحیح معنوں میں صادق آ جائیں۔ دوسری فصل، جبر و تفویض۔ جبر و تفویض اور اس کی نفی۔ اس بات کو سمجھ لو کہ تفویض کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو جبر و تفویض کی بحث میں بیان کیا جاتا ہے اور وہ یہی ہے کہ خدا عالم غیب و مجرد کی انتہائی تخلیق سے عالم خلق و تکوین کی منتہی انہائیہ تک کسی بھی امر کو نعوذ باللہ اپنے تصرف قیومی سے معزول کر کے اس امر کو کسی بھی مخلوق کے حوالے کر سکتا ہے، خواہ وہ کامل و تام ہو، روحانی اور صاحب ارادہ و اختیار ہو، یا ایک قدرتی اور شعور ہو ارادے سے عاری مخلوق، اس طرح کہ وہ مخلوق اس امر میں مستقل تصرف تام رکھے اور اس معنی کے اعتبار سے نہ تو امور تشریعی بھی تفویض کی جائے ممکن ہے اور نہ ہی امور تکوینی میں، اور نہ سیاست عباد اور نہ تادیب عباد میں کسی کے لیے ممکن ہے، اور یہ تفویض واجب میں مستلزم نقص و امکان ہے اور ممکن میں باعث نفی احتیاج و امکان ہے۔ اس تفویض کے مقابلے میں جبر ہے، جس کا مطلب تمام مراتب وجود سے اثار خاصہ کا سلب کرنا، ایک دم سے اسباب و مسباب کی نفی کرنا اور وسائط کا بھی ساقط کر دینا ہے، اور یہ جبر بھی مطلقاً باطل اور برہان قوی کے مخالف ہے، اور یہ بھی افعال مکلفین سے مخصوص نہیں ہے جیسا کہ مشہور ہے، بلکہ اس معنی سے جبر و تفویض کی نفی خدا کی وہ سنت ہے جو تمام مراتب وجود اور مشاہدہ غیب و شہود میں جاری ہے، لیکن اس کی تخلیق اس کتاب کے دائرے سے خارج ہے، اور جو روایات جبر و تفویض کی نفی کرتی ہیں وہ تفویض کے اسی معنی پر محلول ہیں، اور جو روایات تفویض کو ثابت کرتی ہیں خواہ بعض احکام کی تشریح ہو جیسے کافی کی وہ روایت جس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے رسول خدا نے آنکھ اور نفس کی دیت معین فرمائی،
اور نبیذ جو کی شراب اور ہر نشہ آور شے کو حرام قرار دیا۔ ایک شخص نے پوچھا کیا کوئی چیز یعنی وہی آئے بغیر خود سے حرام کی ہے؟ فرمایا ہاں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول خدا کی اطاعت کرتا ہے اور کون معصیت کرتا ہے۔ یا جیسے نمازوں میں چند رکعتوں کا اضافہ کرنا اور ماہ شعبان کے روزوں کا مستحب کرنا، یا ہر ماہ کے 3 دن کے روزوں کا مستحب کرنا، یا مخلوق کے مطلق امور کی تشریح جیسے کہ دیگر روایات میں۔ مثلاً کافی کی روایت زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، خدا نے اپنے نبی کے سپرد اپنی مخلوق کے امور کر دیے تاکہ ان کی اطاعت کو دیکھے، پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، جس کا رسول حکم دے اس کو بجا لاؤ اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اور دیگر روایات جو اسی مضمون کے قریب ہیں وہ دوسرے معنی پر محمول ہیں۔ علماء اعلام نے اس سلسلے میں چند وجوہ اور چند محامل کا ذکر فرمائے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جس کو محدث خبیر مجلسی نے سقیط الاسلام کلینی اور اکثر محدثین سے نقل فرمایا، اور خود انہوں نے بھی اس کو اپنا مختار قرار دیا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ خداوند عالم نے رسول اکرم کو اس طرح مکمل کرنے کے بعد کہ حضرت کسی ایسی چیز کو اختیار نہ کریں جو حق و ثواب کے موافق نہ ہو، اور اسی طرح سے حضرت کے دل میں کوئی ایسی چیز خطور نہ کرے جو مرضی خدا کے مخالف ہو۔ بعض امور کی تعین تفویض فرمائی، مثلاً واجب نمازوں کی رکعتوں میں اضافہ کرنا، نماز و روزہ میں نوافل کا معین کرنا وغیرہ، اور یہ تفویض بارگاہ اقدس الہی میں حضور کی کرامت و شرف کے اظہار کے لیے ہے، اور حضرت کی اصل تعین اور ان کا اختیار وحی و الہام کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اختیار کر لیتے ہیں تو وحی کے ذریعے اس کی تاکید ہو جاتی ہے۔ علامہ مجلسی نے اسی وجہ کے قریب کچھ دوسری وجوہ بھی شمار کی ہیں، مثلاً امر سیاست و تعلیم و تعدیب مخلوق حضرت کو تفویض کی گئی، یا بیان احکام اور اس کا اظہار بھی حضور اکرم کو تفویض کیا گیا، یا مصالح اوقات کے پیش نظر اس کا عدم اظہار، مثلاً تقیہ کا وقت رسول اور ائمہ کے لیے تفویض کیا گیا۔ لیکن ان بزرگوں نے جو وجود اسباب بیان کیے ہیں، ان میں سے کسی میں بھی بطور ضابطۂ برہانی تفویض امر کی ایسی کمیت نہیں بیان کی گئی ہے جو اصول حق سے منافات نہ رکھتی ہو۔ اسی طرح تفویض جائز اور تفویض محال میں کوئی فرق نہیں بیان کیا گیا ہے، بلکہ علماء کے کلمات سے خصوصاً مجلسی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایجاد و تخلیق اور موت و خاتمے اور رزق و احیا کے متعلق امر خدا علاوہ کسی اور کے ہاتھوں انجام پائے تو یہ تفویض ہے، اور اس کا قائل کافر ہے، اور کوئی بھی صاحب عقل اس کے کفر میں شک نہ کرے گا۔ اور ان حضرات علماء نے کرامت و معجزات کو مطلقاً از قبیل استجابات دعا قرار دیتے ہوئے ان امور کا فعال خدا کو قرار دیا ہے۔ البتہ تفویض تعلیم و تربیت خلق، انفال و خمس کا دینا یا نہ دینا اور بعض احکام کا بتانا اس کو صحیح اور جائز قرار دیا ہے۔ لیکن یہ بحث ان مباحث میں سے جس کے سلسلے میں تنقیح کم ہوئی ہے چی جائے کہ کسی میزان صحیح کے وقت بحث کی گئی ہو، شاید مطلب کہ ایک گوشے کو لے کر اس سے بحث کی گئی ہو۔ محال اور ممکن تفویض، یہ جان لینا چاہیے کہ تفویض محال کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے اور بندے کے ارادے کو مستقل اور اس کی تاثیر قدرت کو تسلیم کر لیں، اور اس سلسلے میں چھوٹے اور بڑے امور میں کسی فرق کے قائل نہ ہوں۔ اس لیے زندہ کرنا، موت عطا کرنا، پیدا کرنا، کسی شے کو معدوم کر دینا، ایک عنصر کو دوسرے عنصر میں بدل دینا، یہ سب چیزیں تفویض نہیں ہیں، اور تین کے پتے کو حرکت دینا بھی تفویض نہیں ہے، چاہے ملک کے مقرب یا نبی مرسل کے لیے ہی ہو۔ عقول مجرد اور ساکنین جبرود اعلیٰ سے لے کر حولائے اولا تک اسی طرح ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ خدا کے ارادہ کاملہ کا تابع فرمان ہے، کسی بھی امر میں وہ کسی طرح
کا اختیار نہیں رکھتا، اور سب کے سب اپنے وجود اور کمال وجود میں، حرکات و سکنات میں ارادہ و قدرت، بلکہ تمام شعوین میں محتاج و فقیر، بلکہ فقر محض اور محض فقر ہیں۔ اور یہ حقیقت خدا کی قیومیت اور بندوں کے احتیاج اور ارادہ الہی کے ظہور و نفوذ اور امور عظیمیہ و صغیرہ کے درمیان جاری ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ ہم جیسے ضعیف و ناتواں خدا کے بندے جس طرح چھوٹے موٹے اعمال پر قادر ہیں، مثلا حرکت و سکون اور دیگر افعال، اسی طرح اس کے خاص بندے اور ملائکہ مجردہ بڑے بڑے افعال پر قادر ہیں، جیسے زندگی عطا کرنا، موت اور رزق دینا، ایجاد و تخلیق اور فنا و عدم میں مبتلا کر دینا۔ استجابت دعا کی طرح نہیں ہے، اور جناب اسرافیل کا زندگی پر موکل ہونا استجابت دعوت کی مانند نہیں ہے، اور تفویض باطل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ولی کامل اور طاقتور و پاکیزہ نفس والا جیسے انبیاء اور اولیاء موت و حیات اور تخلیق و فنا پر خدا کی دی ہوئی قدرت کی بنا پر قادر ہوں، تو یہ تفویض محال نہیں ہے، اور نہ اس کو باطل شمار کرنا چاہیے۔ اسی طرح بندوں کے امور کو کسی ایسی کامل روحانیت کے سپرد کر دینا جس کی مشیت خدا کی مشیت میں فنا ہو، جس کا ارادہ الہی کا سایہ ہو، جس کا ارادہ عین ارادہ خدا ہو، جس کی ہر حرکت نظام اصلاح کے مطابق ہو، خواہ وہ تخلیق و ایجاد سے متعلق ہو، خواہ تشریع و ترتیب سے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ حق ہے، اور یہ در حقیقت تفویض بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ اس مطلب کی طرف اشارہ ابن سنان کافی میں اس کی سند کے ساتھ محمد بن سنان سے روایت ہے کہ اس سے کہا کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں شیعوں کے اختلاف کے بارے میں گفتگو کی۔ حضرت نے فرمایا، اے محمد، خداوند ہمیشہ اپنی وحدانیت میں بھی مثال ہے۔ جس نے آغاز میں محمد علی فاطمہ کو خلق کیا وہ ہزار دور رہے، لیکن اس کے بعد دوسری تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ان حضرات کو اپنی تمام مخلوقات پر گواہ قرار دیا، اور ان کی اطاعت سب کے لیے مقرر فرمائی، اور مخلوقات کے کاموں کو ان کے سپرد کیا کہ جسے چاہے حرام کر دیں اور جسے چاہے حلال، لیکن وہ کبھی کوئی چیز نہیں چاہیں گے مگر یہ کہ خدا چاہتا ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے محمد، یہ ہے وہ آئین کہ اگر کوئی اس سے آگے بڑھ جائے تو وہ دین سے خارج ہو گیا، اور جو کوئی اس سے پیچھے رہ جائے وہ نابود ہو گیا، اور جو کوئی اس کے ہمراہ ہو گیا وہ حق تک پہنچ گیا۔ اے محمد، جو میں نے کہا ہے اسے غنیمت سمجھو۔ کی حدیث میں ہے، جو ابن سنان کی حدیث میں کہ جو اس کے بعد والی فصل میں ذکر کی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے معنی کے اعتبار سے تفویض کسی امر میں جائز نہیں ہے اور مضبوط ترین دلیلوں کے خلاف ہے، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے تمام امور میں جائز ہے، بلکہ نظام بغیر اسباب اور مسببات کی ترتیب کے درستی نہیں ہوگا۔ خدا نہیں چاہتا کہ تمام امور اپنے اسباب کے بغیر انجام پائیں۔ یہ تمام مطالب جو اجمالاً ذکر کیے گئے ہیں برہانی ہیں اور صحیح برہانی ہیں، اور صحیح برہانی میزان اور ذوق عرفانی اور سمعی شواہد کے مطابق ہیں۔ مفروضہ اور جبریہ کا نظریہ، اگرچہ مسئلہ جبر و تفویض کلامی کتابوں میں ذکر ہوا ہے، لیکن یہ خود عقلی مسئلے کی فروعات میں سے ایک فرع ہے، جیسا کہ واضح ہو جائے گا کہ اس کی عقلی بحث جبر و تفویض کی بحث سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے، بلکہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلے سے بھی بڑھ کر اس کے درمیان فاصلہ موجود ہے۔ شاید روایت بھی اسی مطلب کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، لہٰذا یہ نقطہ قابل دقت ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ جو معلولات اپنی علت سے صادر ہوئے ہیں یا اشیاء کے اثرات و خواص اور جو مسببات اپنے خاص اسباب سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو افعال اپنے فعال سے سرزد ہوتے ہیں، خواہ وہ عالم ملک میں ہوں یا عالم ملکوت میں، عالم مجردات میں ہوں یا عالم مادیات میں، یا وہ طبعی فعال سے صادر ہوئے ہوں، مثلا سورج کی شعاعیں اور آگ کا جلانا وغیرہ، کسی
حیوانی فعال سے سرزد ہوئے ہوں یا اشیاء پر مرتب ہونے والے اثرات میں سے ہوں، مثلا شہد کی مٹھاس اور حنظل کی کڑواہٹ، اسی طرح خواہ اس فعل کا فاعل یا اثر صاحب اختیار ہو یا نہ ہو، خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو کسی شے پر جس طرح بھی ممکن طریقے سے مترتب ہوئی ہو، کیا وہ بطور استقلال اور استبداد اس سے صادر ہوئی ہے، یعنی اس میں خداوند متعال کا کوئی کردار نہیں تھا اور اس نے فقط مقدمات فراہم کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کائنات کے درمیان وہی نسبت ہے جو ایک معمار اور عمارت کے درمیان نسبت قائم ہوتی ہے، گویا ایجاد کے بعد وہ اس عمارت پر اثر انداز ہونے اور اس کے نظام کو چلانے سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ مثلاً سورج چمکنے میں، آگ جلانے میں، انسان اپنے کاموں میں اور فرشتے اپنے امور کی انجام دہی میں مستقل اور بے نیاز حیثیت رکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ بندوں کے کاموں میں اور موجودات کے ذریعے اثرات کے ایجاد ہونے میں خدا کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، اور خداوند متعال نے مثلاً عقل کو خلق کیا ہے اور تمام کام اس کے سپرد کر دیے ہیں، اور مکلف کو خلق کر کے اس کے کاموں کو خود اسی کے حوالے کر دیا ہے، یا یہ کہ وہ جس طرح مقدمات کا فراہم کرنے والا ہے اسی طرح بلا واسطہ اثرات کا بھی فعال ہے، اور کوئی بھی چیز فعالیت اور تاثیر نہیں رکھتی، اور کوئی بھی موجود کسی دوسرے موجود کی علت نہیں، اور کسی بھی موجود میں کوئی خاصیت نہیں، بلکہ تمام اشیاء علت، تاثیر، خواص اور اثرات سے آ رہی ہیں، اور فقط سنت الہی ہے کہ جو بعض چیزوں کے بعد ایجاد کر دیتی ہیں۔ مثلاً سورج کے آنے کے بعد اس کی چمک بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور آگ کے بعد جلنا بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان میں ارادہ و قدرت، اور ارادے کے بعد فعل اور نتائج کا علم قیاس کے بعد قرار دے دیا گیا ہے، لہذا سب اشیاء تاثیر گزار نہ ہونے میں یکساں ہیں، لیکن جو واقعیت سے آگاہ نہیں ہے وہ مؤثرات پر اثرات کے مرتب ہونے کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ استدلال بھی قابل نتیجہ نہیں کہ ہر انسان حیوان ہے اور ہر حیوان جسم ہے، لہذا لازماً ہر انسان جسم ہے۔ اس استدلال کی اپنے نتیجے کے ساتھ وہی نسبت ہے جو نسبت جملہ ضرب فعل ماضی ہے اور یضرب فعل مضارع ہے کی اپنے نتیجے کے ساتھ ہے، یعنی ان کے درمیان کسی قسم کا حقیقی رابطہ نہیں پایا جاتا ہے، لیکن سنت خدا اس طرح جاری ہوئی کہ انسان کے جسم ہونے کو پہلے دو جملوں یعنی ہر انسان کا حیوان ہونا اور ہر حیوان کا جسم ہونا کے بعد رکھا گیا، نہ کہ دوسرے دو جملوں کے بعد یعنی ضرب کا ماضی اور یضرب کا مضارب ہونا ہے۔ پس جو شخص تفویض کا قائل ہے وہ خداوند متعال کو سوائے مبادی و مطلق تاثیر سے فارغ جانتا ہے، اور جو جبر کا معتقد ہے وہ تمام مخلوقات کو مطلق تاثیر سے برکنار جانتا ہے اور تمام تاثرات کو بلا واسطہ اور براہ راست خداوند متعال کی طرف منسوب کرتا ہے۔